We're going to discuss today the logical concepts of the database systems. Earlier, we discussed what is physical design and how the physical design is important. What are the requirements of the tuning? Why we need the tuning? Now, we're going to discuss today about the keys and super keys. آپ نے شاید اس سے پہلے ڈیفینیٹلی ڈیٹا بیس کورس میں اس کانسیپٹ کو پڑھا ہوگا، لیکن تھوڑی سی ریویژنس پوائنٹ آف ویو سے اس کورس میں اس کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ تھوڑے سے ریفریش ہو جائیں اور آپ کے آئیڈیاز بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں اور ڈیورنگ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن آپ کے کانسیپٹس اس فارم میں صحیح طریقے سے اپلائی ہو سکیں. تو اس فارم میں ہم لوگ کیز اور سپر کیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پہلی جو چیز ہے کہ کانسیپٹ آف دی کیز کیا ہے، اور پھر کچھ ریلیٹڈ ایگزامپلس ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. واٹ از کی؟ کی کو ڈیفائن کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبلز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ ٹیبلز میں روز ہاریزونٹلی فارم میں دی ہوئی ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہاؤ یو ڈیفرینشیٹ فرسٹ رو اور اینی رو وتھ سم ادر رو، مینس کہ ٹو روز کین بی ڈپلیکیٹڈ. What do you mean by this? Why it is duplicated? You have in your mind. You maybe think like why it is important, why duplicate is done. Generally جب ڈیٹا کو انسرٹ کیا جاتا ہے تو یوزرز اکثر طور پہ ڈیٹا کو دو دفعہ انسرٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایسا کالم چاہیے، اس کالم کی بیسس پہ آپ کہیں کہ ایک ریکارڈ کسی دوسرے ریکارڈ سے ڈفرینٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں ایک ریکارڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایچ ریکارڈ، یعنی کوئی بھی ایک ریکارڈ لیں اور وہ ایک ریکارڈ باقی ریکارڈ سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے. کوئی فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹیبل اسٹوڈنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹ میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جن کا نام جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے میچ کرتا ہے. اسی طریقے سے فادر نیم بائی ایکسیڈنٹ بائی انسیڈنٹلی وہ بھی میچ کرتا ہے اور باقی کالم بھی میچ کرتے ہیں. تو آپ کو ایک ایسا کالم چاہیے جو آپ کو کہے کہ نہیں یہ اسٹوڈنٹ کوئی اور ہے اور یہ اسٹوڈنٹ کوئی اور ہے. اس میں آپ کو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہیں گے جی رول نمبر ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، CNIC ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں. مسئلے یہ ہیں کہ CNI فار ایگزامپل نل ہے یا بلینک رکھا ہوا، تو پھر تو آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر نیم جو ہے وہ مس اسپیلڈ ہے یا نیم جو ہے وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے، تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ابھی ہم اس چیپٹر میں اور اس پورشن ماڈیول میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو کی از اے کمبینیشن آف ون اور مور کالمس دیٹ از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی روز ان اے ریلیشن. تو آئیڈینٹیفائنگ روز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رو کو دوسری رو سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، کیسے ڈسٹنکٹ کریں گے، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. اگر دو روز سیم آ جاتی ہیں تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایک کالم ڈیفائن کرنا ہوگا، مینج کرنا ہوگا، جس کی بیسس پہ آپ یہ مینج کر سکیں گے کہ جو ون رو از ڈفرنٹ فرام ادر. تو ان اوور کیس جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے اس پہ رول نمبر بھی ہے، CNIC بھی ہے، لیکن رول نمبر سب سے بہتر ہے کیونکہ رول نمبر کبھی بھی نل نہیں ہوتا اور ڈیفینیٹلی وہ ہوگا. کمپوزٹ کی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ کالم اگر مل کے ایک ریکارڈ کو دوسرے سے ڈفرینشیٹ کریں تو اسے ہم کمپوزٹ کی کہتے ہیں. جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، یہ رول نمبر دیا ہوا ہے، فرسٹ نیم علی لکھا ہوا ہے. اب آپ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے مسٹر علی سے ملنا ہے، یا میں مسٹر علی کا والد ہوں یا اس کا فادر ہوں اور مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے. تو آپ کے سامنے جو ریسپشنسٹ ہے وہ ڈیٹا سرچ کرتے ہیں اور علی دو نظر آتے ہیں. اب آپ سے پوچھتے ہیں، اگر تو آپ اس کے انکل ہیں تو آپ کو شاید پتہ نہ وہ CS میں ہے یا EE میں ہے. تو جو ریسپشنسٹ ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ علی جو ہے وہ کیا کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کا ہے. اب پھر وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا علی ہے. تو اس طرح کے جو مس کانسیپٹس کریٹ ہوتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ ایک ریکارڈ کو دوسرے سے ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اس فارم کو ہم کہتے ہیں سپر کی. تو سپر کی جو ہے وہ نل بھی ہو سکتی ہے اور سپر کی جو ہے وہ اس فارم میں ہو سکتی ہے کہ اس کے ڈفرینٹ کمبینیشنز بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل رول نمبر از اے سپر کی، تو یہ نل نہیں نارملی ہوتی ہے کیونکہ رول نمبر ڈیٹا کے اندر ہے لیکن یوزر کو نہیں پتا، اس کو یہ پتا ہے کہ علی ہے. یعنی آپ کے انکل جاتے ہیں، ان کو رول نمبر نہیں پتا، وہ آپ کا نام لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ رول نمبر کیا ہے اور CNIC کیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر CNIC نل ہے تو رول نمبر سے آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے.
لیکن ڈیفینیٹ ریکارڈ آپ کو تب ملے گا جب آپ کو CNAC اور رول نمبر دونوں ہوں اور دونوں ہی ڈیٹا بیس میں رکھے ہوئے ہوں. اگر دونوں ہوں گے آپ کے پاس یا آپ بتائیں گے اور دونوں ہی ڈیٹا بیس میں ہوں گے یا ریسپشنسٹ آپ سے ویریفائی کر لیں گی تو تبھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اسی فارم میں آپ اگر فرسٹ رول نمبر فل نیم لیتے ہیں, فل نیم کا مطلب ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم دونوں آپ کے پاس ہوں, تو اسی فارم کو بھی کرتے ہیں. یا آپ کے پاس ساری انفارمیشنز ہوں یعنی سارے کالمز ہوں تو تب بھی آپ ایک ریکارڈ کو دوسرے ریکارڈ سے آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں. اسی فارم میں آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز لے سکتے ہیں. جیسے ابھی اس فارم میں دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس رول نمبر اگر ہے تو شبیر اور آپ کو راؤ اور ان لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی ایگزامپل میں آپ کو دیا رول نمبر اور فرسٹ نیم اگر آپ بتا دیتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی ایک صحیح ریکارڈ کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اگر فرض کیا تینوں کالم آپ کو مل رہے ہیں تو پھر اور اچھا ہو جائے گا کہ آپ ایک ریکارڈ کو اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے. سپر کیز کی دوسری ایگزامپل یہ کہ امپلائی آئی ڈی ہو, نیم ہو, جاب ٹائٹل ہو. تو مسٹر حسن جو ہیں وہ دو ہیں جو ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اگر آپ کے پاس امپلائی آئی ڈی اور نیم ہے تو آپ اس ریکارڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اسی فارم میں اگر آپ کے پاس آئی ڈی, نیم اور جاب ہے یعنی دو حسن ہیں, ایک جو ہیں وہ کلرک ہیں, دوسرے جو ہیں وہ سیلس مین ہیں, تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جی کہ میں سیلس مین والے حسن کو مل رہے ہیں نہ کہ کلرک کو مل رہے ہیں. تو اس فارم میں آپ اس کو اور آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزر آپ کو کیا پرووائڈ کرتا ہے اور ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا کون سا رکھا ہوا ہے اور کتنا اچھا رکھا ہوا ہے تاکہ آپ یہ ریکارڈ کو اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ایگزامپل 2 میں جو ہم ایگزامپل کر رہے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ منیمل سپر کی کون سی ہوگی. منیمل کا مطلب یہ ابھی میں نے آپ کو سیٹس دکھائے ہیں. سیٹس کون سے ہیں؟ رول نمبر اور نیم ہے, رول نمبر فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہے. اس کا منیمل کیا ہو سکتا ہے؟ منیمل رول نمبر ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نیم از اے منیمل تو اس کا مطلب یہ کہ 2 پرسن کے سیم نیم آ سکتے ہیں. اگر 2 پرسن کے سیم نیم آپ کو مل جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کنفیوز ہوں گے, ریسپشنسٹ کو پتا نہیں لگے گا کہ ایگزیکٹلی ہو یو آر, ایگزیکٹلی وچ پرسن از گوئنگ ٹو بی سین. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ کس پرسن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ کیا امپلائی آئی ڈیز کینڈیڈیٹ کی ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کینڈیڈیٹ کی ہے کیا. نارملی کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ سرچنگ پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ CNAC ہے. اگر اس کی ویلیو ہے یعنی نل نہیں ہے تو اس فارم میں ہم کینڈیڈیٹ کی کو کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس CNAC یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ کا کینڈیڈیٹ کی ہے. اسی کو پھر ہم سپر کی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب اس کو سپر کی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو یہ بتایا تھا کہ سپر کی نل ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ اپنا کارڈ بینک میں لے کے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ میرا یہ کارڈ ہے. حالانکہ آج کل نہیں ہوتا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بغیر CNA سے بن جاتے تھے. آپ کہتے ہیں جی میرے پاس CNAC نمبر ہے, مجھے سرچ کر کے دے میرا اکاؤنٹ کون سا ہے. وہ کہیں گے جی کہ ہمارے پاس جو یہ نمبر ہے یہ نہیں ہے لیکن اکاؤنٹ ہے, لیکن اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ نل ویلیو رکھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم اس کو سپر کی کہہ سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائپو مسٹیک ہوتی ہے کہ یعنی آپ جو کارڈ دے رہے ہیں غلطی سے یوزر دیں دوسرے کسی ریکارڈ میں دوسرے کسی پرسن کے CNAC غلط ٹائپ کیا اور وہ آپ کے اس جو آپ نے اس کو نمبر دیا اسے وہ میچ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی یونیک کنسٹرینٹ نہیں لگا ہوا ہے, تو 2 سیم CNAC انسیڈنٹلی رانگلی جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں رکھے ہوئے ہیں. تو آپ ایک پرسن کا اکاؤنٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو 2 ریکارڈ مل رہے ہیں. اب اگر ڈیفینیٹلی نام جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے جمال احمد کا جو اکاؤنٹ ہے مجھے وہ اکاؤنٹ نمبر چاہیے. تو اس فارم میں اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ سپر کی کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. تو سپر کی پرائمری کی بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. سپر کی کو ہم بعد میں کینڈیڈیٹ کی بھی کہہ سکتے ہیں. امپلائی آئی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا آئی ڈی جو کہ کسی انٹرپرائز کسی آرگنائزیشن میں دیا جاتا ہے, اور اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اونرشپ ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ میرا CNAC میرا آئی ڈی ہے, لیکن یونیورسٹی کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو ایک نیا رول نمبر دے رہے ہیں اور رول نمبر یہ اسی یونیورسٹی کا ہے نہ کہ کسی اور یونیورسٹی کا ہے.
اب انٹرپرائز جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی اپنا رول نمبر آپ کو دے گی اور یہ رول نمبر جو ہے یہ اس کی سپر کی ہوگی. اب لیٹر آن جب ہم پڑھیں گے کہ یہ سپر کی کیا پرائمری کی ہو سکتی ہے, کیا یہ کینڈیڈیٹ کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, تو دیر آر ڈفرنٹ ڈفرنٹ قسم کے جو ہے وہ ریزنس اور لاجکس ہوں گے, اف دین ایلس ہوں گے, جو کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے. لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو اس فارم میں مینج کرنا ہوگا کہ آپ کس کالم کو کیا چیز کہہ رہے ہیں. اور نارملی سپر کی جو ہوتی ہے وہ کنسیپچل ہوتی ہے, اس کو نارملی انیشلی سٹیج پہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم کوئی ایسا کالم دیکھنا چاہیں جہاں پہ یونیکنس ملے آپ کو, رادر کہ وہ ناٹ نل ہو. اچھا نل کیا چیز ہے؟ نل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ناٹ نل کے فارم میں بتانا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ویلیو انٹر ہونی چاہیے. اگر آپ وہ ویلیو انٹر کر دیتے ہیں اور وہ لازمی ہوتی ہے اور 100% یونیک ہے تو پھر تو وہ رول نمبر ہے. اگر نل ہے لیکن اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ رول نمبر میں وہ نل ویلیو یا بلینک ویلیو آپ نے رکھی ہے تو پھر وہ سپر کی تو ہو سکتی ہے, پرائمری کی نہیں ہو سکتی. تو کینڈیڈیٹ کی, سپر کی اور پرائمری کی, یہ تین کانسیپٹس ہیں جو کہ اس لیول پہ مینج کیے جاتے ہیں اور نارملی اس لیول پہ اس لیے مینج کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ہم آگے سمجھ کے مینج کر سکیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے لیے ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے کراس کوشچننگ کر کے ڈیزائنر سے ڈسکس کرتا ہے اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا تھا انڈیکسنگ کو, تو پرائمری کی از اے انڈیکسڈ کالم. آٹومیٹیکلی جو ہی آپ پرائمری کی بنائیں گے, ایک یونیک ناٹ نل بنائیں گے تو انڈیکس آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا اور اس ایسوسیشن کے ساتھ وہ انڈیکسنگ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے فارم ہوگی. سی یعنی سی کو آپ انڈیکس بنا سکتے ہیں لیکن نل کے ساتھ وہ ہوگا, اس کو آپ سپر کی ضرور کہیں گے, تو رول نمبر جو ہے وہ سپر کی بھی ہوگا اور پرائمری کی بھی ہوگا.